ذمہ داری۔ ہمارے گھر میں باہر آنے جانے والے لوگوں کے لیے بیٹھک دو حصوں میں بنی ہوئی ہے۔ ایک دیوان خانہ ہے جہاں گھر اور باہر کے مرد مہمان ہمیشہ جمع رہتے اور ان کے درمیان سیاست، ادب، فلسفہ پر دھواں دار اور لامتناہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا۔ دوسری بیٹھک زنان خانے میں تھی جہاں فرش پر براق چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ اس مہمان خانے کے کمرے میں ایک جانب زمین میں ذرا اونچائی پر ایک بڑا تخت لگا تھا جس پر کوئی پھولدار پوش بڑے قرینے سے سجا رہتا، جس کے چاروں طرف گہرے رنگ کی جھالریں لٹکی رہی ہوتی۔ اس تخت پر رکھے سرخ رنگ کے دو مخملی گاؤن تکیے اور ایک کونے پر بڑا چاندی کا پاندان تخت کی شان بڑھا رہا ہوتا۔ اس تخت کی دوسری جانب کنارے پر اماں جان کی جائے نماز، تسبیح اور عطر کی شیشیاں اور ایک الگ باہر کی فضا بنائے کمرے کو معطر کر رکھتی۔ کمرے کی طاق میں قرآن مجید کے علاوہ بیشتی زیور، کچھ نسائی ادبی رسالے بھی اماں کے سرمدانی، کنگھا، شیشہ، تیل کی بوتل کے ساتھ طاق کے نچلے حصے میں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ رات میں لالٹین اور تیل کے دیے بھی یہاں اکثر بجلی کے بلا وقت غیر ضرورت پر روشن ہو جایا کرتے۔ کمرے کا ماحول فضا محصور کن بنا دیا کرتے۔ دن میں اس بیٹھک میں چھالیاں کترتے، سروتے کھٹ کھٹ کی آواز اور اماں جان کے کمرے میں موجودگی کی اطلاع خود بخود دیتے، اور راتوں میں رات کی رانی اور چنبیلی کے گجرے خوشبو کی کھڑکیوں سے ہوا میں لپٹ کر کمرے میں ڈیرے ڈالتی تو احساس ہو جاتا کہ اماں ابھی بیٹھک میں موجود ہیں۔ اماں کے بعد اس کمرے سے اٹھنے والی خوشبوئیں مجھے ان کے آنچل میں بسی عطر کی خوشبو، ان کے بو سے لپٹی ہوئی سونف اور الائچی کی مہک اور ان کی محبت سے صدقے جانے والی مہندی لگے ہاتھوں کی مہک میرے حواس پر چھائی رہتی۔ یہ مہک بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ اپنائیت کا احساس بن کر ساتھ رہی تھی۔ اماں جان اپنے قرآن پاک کے اس خاص نسخے کو سنبھال کر سرخ اور سنہری جزدان میں بہت احتیاط سے بیٹھک کی دیوار پر طاق میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا کرتی۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ بقول ان کے بادشاہوں کے زمانے کا لکھا ہوا تھا، جس میں ایک طرف قرآن پاک سے فال نکالنے اور استخارہ کرنے کی خاص ہدایات فارسی زبان میں درج تھیں اور دیگر آیات نقوش موجود تھے۔ وہ اس قرآن پاک کے ذریعے اکثر بیسیوں گھروں کے مسائل حل تلاش کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ بیٹھک اکثر محلے کی یا کچھ رشتہ دار خواتین سے ہمیشہ آباد رہا کرتی تھی۔ صبح صبح فجر کے بعد اماں سے بیٹھک کے اس تخت سے ہی بآواز بلند اپنی تلاوت کر کے سارے گھر بھر کو صبح ہونے کی نوید سنایا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کبھی کبھی خاص مہینوں کی شب میں اماں قرآن پاک کے اس قدیم نسخے کو کھول کر لالٹین کی روشنی میں دیکھا کرتی اور بہت پراسرار بھی لگا کرتی تھیں۔ اماں کی وہ بیٹھک میرے لیے پرسکون اور تحفظ کی عمجگاہ تھی۔ آج پردیس میں مجھے کئی سال بعد ان کے اس طرح کی پرسکون عمجگاہ کا ڈیوڈ کے ہاں دکھائی دی۔ ڈیوڈ کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنے گھر کے دیوان خانے اور زنان خانے کا اندرونی منظر گھومنے لگا۔ عموماً جرمنوں کے گھر اس طرح کے نہیں ہوتے، یا کم از کم
لیونگ روم میں ایک صوفہ، ٹی وی اور کتابوں کی الماری یا شیلف ضرور ہوتی ہے۔ کسی کونے میں پڑی میز پر پڑے پھولدان میں تازہ یا باسی ضرور پھول پڑے ہوتے ہیں، اور دیواریں بھی نئی اور پرانی تصویر سے آویزہ ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی پالتو جانور یا اس کی نشست کا اہتمام بھی لیونگ روم میں ضرور ہوتا ہے، یا اگر گھر میں بچے ہیں تو اس کمرے کا ایک کونا بچے کے کھلونے سے مختلف کھیل کا سامان اور ضروری مختص ہوتا ہے۔ مگر ڈیوڈ کا کمرہ کچھ الگ تھا۔ وہ ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ آج مجھے اس سے کچھ کتابیں فائل تھیسس کے لیے لینا تھیں۔ یہ کتابیں میں کئی دنوں سے یونیورسٹی کی لائبریری میں تلاش کر رہی تھی، مگر وہ دستیاب نہیں تھی۔ ڈیوڈ نے آج وہ کلاس کے بعد جب میرا مسئلہ سنا تو اس نے بتایا میری تلاش کردہ کتابوں میں سے ایک دو کتابیں اس کے پاس گھر میں موجود ہیں، اور کلاس کے بعد یہ کتابیں مجھے مل سکتی ہیں، بشرطے کہ میں آج خود ہی اس کے یہاں سے لے جاؤں، کیونکہ حسب معمول وہ شام کو ویکینڈ پر شروع ہوتے ہی وہ اپنے گرل فرینڈ کے پاس چلا جائے گا اور پیر کی صبح ہی واپس ہی ہوگی۔ پہلے تو میں ڈیوڈ کی اس پیشکش پر ذرا جھجک گئی، لیکن اکیلے ایسے غیر مرد کے اپارٹمنٹ میں کیسے جا سکتی ہوں جہاں کسی عورت کا وجود ہی نہیں؟ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک عزت دار گھرانے کی بہو کے حوالے سے پہچاننی چاہتی ہوں۔ میرے سسر کا یہاں دیسی اشیاء کا ایک بہت نامی گرامی سپر اسٹور ہے، جس میں میرے شوہر اور دیور سبھی کام کرتے ہیں۔ میں 2 سال سے پاکستان قبل یہاں شادی ہو کر آئی ہوں۔ میرے سسر اور ساس کا کہنا ہے میں پاکستان سے بیچلر کر کے آئی ہوں تو مجھے یہاں جرمنی سے ماسٹر بھی کر لینا چاہیے۔ جرمنی میں یونیورسٹی کا تعلیم کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے جرمنی سے ماسٹر کرنے والوں کے لیے حکومت ہر سال بہترین کام کی پیشکش کرتی ہے۔ میری اچھی جاب ہو جانے پر میرے شوہر پر بوجھ کم ہوگا اور وہ بھی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کے لیے وقت نکال سکے گا۔ میرے سسر نہایت شفیق اور زیرک انسان ہے۔ وہ زندگی میں اپنی سخاوت اور روایت کی اہمیت دینے کو زندگی کی کامیابی گردانتے ہیں۔ میرا تعلق کراچی کے ایک علمی و ادبی گھرانے سے ہے۔ میری شادی والد کے ایک پرانے دوست کے رشتہ داروں کے یہاں ہوئی جو 40 سال قبل پنجاب سے ہجرت کر کے جرمنی جا بسے تھے۔ میرے والد کے دوست کئی سالوں تک جرمنی میں رہے تھے۔ وہ میرے سسر کی نیک نامی اور شرافت کے گن گایا کرتے تھے۔ اماں کے انتقال کے بعد جب میرا رشتہ یہاں سے آیا تو میرے ابا جان نے اپنے دوست کی تائید پر اس رشتے کی فوراً منظوری دے دی، جبکہ بھائی جان میرا رشتہ طے ہونے کے بعد میرے سسرال اور شوہر کی پوچھ تاچھ کرتے رہے۔ جب ان کو ہر جانب سے تحقیقات پر اطمینان ہو گیا تو شادی کی تاریخ دینے میں حامی بھر دی، ورنہ وہ ہر وقت یہی کہہ کر شادی کے لیے وقت بڑھا لیتے تھے کہ ابھی بیچلر کر رہی ہوں، تعلیم مکمل کر کے شادی ہو گئی، اس سے قبل نہیں۔ میرے ہونے والے شوہر سسرال کی تعریف اور نیک نامی سے تو سارا خاندان متاثر تھا، لیکن جب انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا کہ کسی فضول خرچی اور جہیز کے لین دین کے جھنجٹ میں نہ پڑیں گے، سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد اپنی بہو کو ساتھ اسے مزید تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو اس سمیت میرے سسرال والوں نے میرے میکے والوں کا ایسا دل جیتا، مگر وہ شادی کے بعد ہمیشہ سسرال کی عزت سنبھالنے اور شوہر کی تعظیم کرنے کی ہدایت دینے لگے۔ جہاں اعتبار و اعتماد کے رشتے میں شوہر حماد اور میں نے بہت مخلص اور خلوص کے ساتھ سنبھالے، وہیں میرے میکے اور سسرال والوں نے بھی کشادہ دلی سے ایک دوسرے کو تعاون کا یقین دلایا۔ میں بہت خوش تھی۔ ایک اچھے نیک نام سسرال
وہ میکے کی بہو اور بیٹی کی ذمہ داری خوب سمجھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی آج ڈیوڈ جب مجھے گھر آگے کتاب وصول کرنے کو کہا، میں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ شام کو اماد کے ساتھ لے کر جاؤں گی، مگر کلاس ختم ہونے کے بعد ڈیوڈ بضد ہو گیا۔ آج یونیورسٹی سے 5 منٹ کی دوری پر اس کا فلیٹ ہے، وہ یوں بھی شام پہ گھر پہ نہیں ہوگا۔ مجھے 2 دن میں اپنا تھیسس جمع کرانا تھا۔ کچھ لمحے سوچ کر میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ڈیوڈ کے ساتھ اس کے فلیٹ کی جانب قدم ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسا ویسا نہ ہونے کے باوجود میرے قدم مجھے اس روز بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی کی ایک قدیمی عمارت کا ڈیوڈ کا فلیٹ واقعی چند منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ڈیوڈ نے عمارت کے بیرونی دروازے پر چابی لگائی تو ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ہم چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک فلیٹ کے پرانے لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ڈیوڈ نے جوتے دروازے کے باہر ہی اتارے اور دروازے میں چابی لگائی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی اس کی تقلید کرتے اپنی جوتی اتارتی ہوئی اس کے پیچھے داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ بہت صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔ زمین پر لکڑی کا فرش تھا جہاں قدم رکھنے سے ایک آواز محسوس ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی راہداری عبور کرنے کے بعد ایک کمرہ اور اس کے برابر میں غسل خانہ، دوسری جانب غسل خانے کے ملحقہ دیوار کے ساتھ ایک تنگ مگر مستقل شکل میں باورچی خانہ تھا، جہاں ایک طرف 2 کرسیاں، لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ میں ڈیوڈ کے فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے سامنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ کھلا اور روشن تھا۔ ایک بڑی سی کھڑکی سفید رنگ کے جالی دار پردے سے سورج کی کرنیں جھانک رہی تھیں۔ کمرے میں سفید رنگ کی فر والی دبیس قالین بچھی ہوئی تھی۔ دائیں جانب کی دیوار لمبائی کے ساتھ ایک کتابوں کا شیلف تھا جہاں بہت ساری کتابیں، رسالے اور کچھ فائل اور رجسٹر سجے ہوئے تھے۔ ایک طرف جھولنے والی کرسی پر چھوٹی سی میز تھی۔ ایک مکتب کی طرح دفتری سامان جیسے دوات، کاغذ اور قلم سجی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے پر تخت نما سفید رنگ کا صوفہ تھا جس پر پھول دار کمبل ایک جانب خریدنے سے طے کر کے رکھا ہوا تھا، دوسری جانب رنگین مسند نمایاں تکیے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں بسی سگریٹ کی بو بتا رہی تھی۔ ڈیوڈ سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ ڈیوڈ نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود کتابوں کی شیلف کی جانب نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے شیلف کی سب سے اونچی کتاب سے ہاتھ بڑھا کر ایک جزدان نما چیز نکالی جس میں 2 پرانی سی کتابیں لٹی ہوئی تھیں۔ میں پہلے یقینی کوئی مقدس کتابیں سمجھی، مگر جب ڈیوڈ نے اسے جھاڑتے ہوئے میرے سامنے کیا تو معلوم ہوا وہ جا اسکرپٹ اور رائٹنگ پر لکھی ایک مصنف کی مشہور کتاب تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ یہ لو تمہاری مطلوبہ کتابیں۔ ڈیوڈ نے مسکراتے کر کتابیں اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے میری جانب بڑھائیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتابیں لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی کہا، میں سمجھتی تھی تم کوئی مقدس کتابیں جیسے بائبل وغیرہ مجھے دے رہے ہو۔ ڈیوڈ ہنس پڑا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بائبل کیا بائبل بھی تمہیں چاہیے؟ شاید وہ کہیں پڑی ہو میرے پاس، دیکھتا ہوں کہاں رکھی ہے۔ یہ کہہ کر ڈیوڈ نے ایک بک شیلف کتابوں پر نظر ڈالنی شروع کی۔ ارے نہیں بھائی، مجھے بائبل نہیں چاہیے۔ دراصل یہ کتابیں جزدان میں، میرا مطلب ہے، سنہری کپڑے میں لپٹی رکھی تھیں۔ میں سمجھی اتنی احتیاط سے مقدس کتابیں رکھی جاتی ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کو اسی طرح رنگین اور خوبصورت کپڑے کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھتے ہیں، اس لیے میں اسے بھی کوئی مقدس کتاب سمجھی تھی۔ میں نے جاوا اسکرپٹ کی رائٹنگ کی کتاب کے سنہرے غلاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اچھا، پہلی بات تو یہ کتاب تو ہوتی ہی مقدس ہے، انسان کو زندگی کا درس دیتی ہے، لیکن خیر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں
تو یہ جو چیز پرانی اور کم استعمال میں آنے والی ہو اس کو یوں کپڑے یا تھیلے میں لپیٹ کر ڈبے میں بند کر کے کہیں اونچائی کسی تہ خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ روزانہ پڑھنے والی پسندیدہ کتابوں کو ہم لوگ اپنے بستر کے سراہنے میز پر اپنے بیگ کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر بک شیلف بھی رکھیں تو سب سامنے رکھتے ہیں تاکہ دسترس میں رہے، کسی بھی وقت مطالعہ کیا سکے۔ قرآن تو تم لوگ روز ہی پڑھتے ہو نا؟ ڈیوڈ نے میرے جواب پر بلا توقف ایک سوال داغ دیا۔ مگر ہمیں اس کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد ہوتا ہے، نماز اور دوسری عبادت پڑھنے کے لیے، اس لیے اسے ہر وقت بیگ میں رکھنے یا یوں سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ڈیوڈ، تمہارا بہت شکریہ ان کتابوں کے لیے۔ میں اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر کے دروازے کی جانب پلٹنے لگی۔ ڈیوڈ نے کتابوں پر نظر ڈالتے ہوئے بہت حیران کن لہجے میں کہا، اچھا، قرآن کا ایک بڑا حصہ ہر مسلم کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ بہت حیران کن بات ہے۔ مجھے اپنے بحیثیت مسلم بہت فخر محسوس ہوا کہ گورا جرمن میری اس بات پر حیران ہے۔ چند لمحے بعد ڈیوڈ نے بہت متجانس لہجے میں دوسرا سوال کیا، سعیدہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تم کو اپنی زبان کے علاوہ انگریزی، جرمن اور عربی بھی آتی ہے؟ قرآن تو عربی میں ہے نا؟ ہمارے یہاں تو مارٹن لوتھر کنگ نے بائبل کا کلاسیکل اور مشکل ترین زبان میں، عام جرمن زبان میں ترجمہ کر کے عام لوگوں کو اس کے عام فہم بنایا۔ لیکن قرآن کو تو عربی میں ہی پڑھنے کی شرط ہے۔ تمہیں عربی بھی آتی ہوگی نا؟ کیا تم لوگ اپنی عبادت قرآن میں زبان میں پڑھتے ہو؟ کمرے سے بیرونی دروازے کی جانب راہداری عبور کرتے ہوئے ڈیوڈ کی بات سن کر کچھ سیکنڈ کے لیے رک گئی اور کہا، نہیں ڈیوڈ، مجھے عربی نہیں آتی، بس بچپن میں کچھ قرآنی آیات اور سورہ زبانی یاد کرائی جاتی ہیں نماز و عبادت کے لیے جو کافی ہوتی ہیں، مگر ہر سورہ یا آیت کا مطلب مجھے معلوم نہیں، بس چند ایک کا پتہ ہے، وہ بھی زبانی طور پر نہیں، لفظی طور پر۔ اب کی بار ڈیوڈ مجھے مزید حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ ہر روز استعمال ہونے والی کتاب تمہیں نہیں معلوم، اور جاوا اسکرپٹ کی رائٹنگ سیکھنے کے لیے اتنی محنت و تگڑ؟ ہم راہداری عبور کر کے فلیٹ کے دروازے تک آ گئے۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے پھر میرے خفت آمیز لہجے چہرے پر نظر ڈالی۔ چلو خیر، ایک مذاق تھا، تم برا نہیں ماننا، مگر ایک بات، تم مسلمان لوگ اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہو، مذہبی کتاب کے جلانے پر اس کی بے حرمتی گردانتے ہو، شور شرابہ اور احتجاج بھی کرتے ہو، کبھی کبھی ایسا کرنے والوں کو جان بھی لے لیتے ہو، مگر روزمرہ استعمال ہونے والی کتاب کو ریشمی رنگین کپڑے میں سینیت کر اونچائی پر رکھ کر اس کی عزت کرتے ہو۔ ارے پاگل لڑکی، مذہب تو انسان کی زندگی گزارنے کے قانون کے طور پر دنیا میں رائج کیا، اور ہر قانون کی کتاب بھی ہوا کرتی ہے جس میں زندگی گزارنے کے ضابطے و قواعد ہوتے ہیں۔ مذہب صرف جسمانی، زبانی طور پر عمل کا نام نہیں، بلکہ عملی طور پر، ذہنی طور پر قبول کرنے کا نام ہے۔ زندگی سمجھو، زندگی کو مضبوط عملی شکل دینے کے لیے عام کتاب کے تقدس کو بھی عملی طور پر جانچو، اور جس مذہب کو اپنی زندگی کے ساتھ عملی طور پر اپناؤ، اس کو پہلے سمجھ تو لو۔ اس مذہب کی کتاب کی زبان کو تو سمجھو جس میں تمہارا ضابطۂ زندگی لکھا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ڈیوڈ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، اور میں کہیں الجھی کر رہ گئی، گرہ کھولتی رہ گئی، مگر اس وقت میرا ذہن کہیں اور تھا۔ میں اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے سے نکلنے کے بعد پوری توجہ اس بات پر تھی کہ کسی دیسی بندے نے مجھے ایک نامحرم جرمن آدمی کے فلیٹ سے نکلتے نہ دیکھا ہو
کیونکہ میرے اوپر تو میرے سسرال اور شوہر کی عزت سنبھالنے کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جس کے لیے مجھے ہر قدم احتیاط اٹھانا